بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارے پاس ہے اسٹوریج ڈیوائسز۔ کمپیوٹر کے اندر ہر وہ ڈیوائس جو ڈیٹا کو پرماننٹ اسٹور کر سکے، یعنی اگر وہ کمپیوٹر یا وہ موبائل یا وہ ڈیوائس جس کے اندر اسٹوریج ڈیوائسز لگی ہیں، اگر وہ آف بھی رہیں یا ریسٹارٹ ہو جائیں اور آپ کا ڈیٹا پھر بھی پڑا رہے اس میں، ایسی ڈیوائسز کو اسٹوریج ڈیوائس یا پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائس کہا جاتا ہے۔ اسٹوریج ڈیوائس آر یوز ٹو اسٹور پروگرامز اینڈ ڈیٹا دیٹ آر ناٹ کرنٹلی used by the computer. They have a huge storage capacity, therefore they are also known as mass storage devices or secondary memory. اسٹوریج ڈیوائسز کو سیکنڈری میموری بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کا ریم اور روم ہے جو ٹیمپرری اسٹوریج کرتے ہیں، ان کو پرائمری میموری کہا جاتا ہے۔ ہارڈ ڈسک از دا موسٹ کامنلی یوز اسٹوریج ڈیوائس دیٹ از فکسڈ انسائڈ دا سسٹم یونٹ۔ ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ اسٹوریج ڈیوائس ہے جس کی مدد سے کمپیوٹر کے اندر ہم انسٹالیشن کر سکتے ہیں، پروگرامز کو رن کر سکتے ہیں، اور یہ ڈیوائس ڈیٹا کو اس وقت تک اسٹور رکھتا ہے جب تک ہم یوزرز اس کو ڈیلیٹ نہ کر دیں۔ پورٹیبل اسٹوریج ڈیوائس اور سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈز، یو ایس بی فلیش ڈرائیو۔ کچھ پورٹیبل اسٹوریج ڈیوائسز بھی ہیں۔ ہارڈ ڈسک آپ کے پاس پورٹیبل نہیں ہے، ہارڈ ڈسک آپ فکس کر لیتے ہیں، اس کو فکس ڈسک بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ فکس نہیں ہوتے۔ جو ڈیوائسز فکس نہیں ہوتے، فکس اس ڈیوائس کو کہا جاتا ہے جو آپ ریموو نہیں کرتے، جو ایک دفعہ لگ جائے تو اس وقت تک اس کو ریموو نہیں کیا جاتا، نکالا نہیں جاتا کمپیوٹر میں سے جب تک کہ ضرورت نہ ہو، یا وہ خراب نہ ہو جائے، یا اس کو اگر اپ گریڈ کرنا چاہیں، لیٹ سپوز آپ کا ہارڈ ڈسک ہے کوئی 500 GB اور آپ اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی 1 TB لینا چاہتے ہیں، تو اس کیس میں آپ جب اس کو ریپلیس کرنا چاہیں گے تو تب اس ڈیوائس کو ریموو کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے کمپیوٹر میں سے۔ ادروائز ہارڈ ڈسک ہمیشہ کے لیے کمپیوٹر میں رہتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ڈیوائسز بھی ہیں، اسٹوریج ڈیوائسز جو پورٹیبل ڈیوائسز کہلاتی ہیں۔ پورٹیبل کہتے ہیں ایسی اسٹوریج کو جو جس میں آپ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، جس کی مدد سے آپ ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں لے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس سی ڈی ہے، ڈی وی ڈی ہے، میموری کارڈ ہیں، یو ایس بی، بہت زیادہ جو آپ لوگ یوز کرتے ہو وہ یو ایس بی فلیش ڈرائیو یوز کرتے ہو۔ یہ بھی اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، لیکن یہ پورٹیبل ہیں، فکس نہیں ہوتے، اور آپ اس میں ڈیٹا ڈال کے یا اس میں سے ڈیٹا لے کے کسی بھی کمپیوٹر میں کسی بھی ڈیوائس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ پورٹیبل اسٹوریج ڈیوائسز ہیو لیس اسٹوریج کیپیسٹی دین ہارڈ ڈسک۔ ہارڈ ڈسک کا جو سائز ہوتا ہے، اسپیس سائز جو ہوتا ہے ہارڈ ڈسک کا، وہ ان پورٹیبل ڈیوائسز سے زیادہ ہوتا ہے، بٹ دے آر چیپ اینڈ ایزی ٹو کیری۔ لیکن جو پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ہارڈ ڈسک کی بنسبت قیمت میں چیپ ہوتی ہیں، یعنی قیمت ان کی کم ہوتی ہے، اور پورٹیبل ڈیوائسز کو آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور آسانی سے ریموو کر کے کسی اور جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ ایون کہ پورٹیبل ڈیوائسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاکٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں، اور آپ ان کو نکال کے جیب میں ڈال کے کسی بھی کمپیوٹر میں لگا کے ڈیٹا کو وہاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہارڈ ڈسک از اے میگنیٹک اسٹوریج ڈیوائس یوز ٹو اسٹور کمپیوٹر ڈیٹا۔ میگنیٹک کہتے ہیں مقناطیس۔ ہارڈ ڈسک کے اندر مقناطیس کی مدد سے ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے، اس کے اندر ایک میگنیٹ یا مقناطیس لگا ہوتا ہے۔ اٹ ہیز اسٹوریج کیپیسٹی آف 100 GB۔ آپ کا جو ہارڈ ڈسک ہوتا ہے اس کی اسپیس سینکڑوں GB میں ہوتا ہے۔
یعنی 200 GB 300 GB 500 GB یا 1000 GB اور اس سے زیادہ بھی ہارڈ ڈسک کا اسپیس یا اسٹوریج ہو سکتا ہے. اٹ از فکسڈ ان سائڈ دا کمپیوٹر کیسنگ. آپ کے کمپیوٹر کا جو کیس ہے جس کو سی پی یو کہتے ہیں، سی پی یو اس کو نہیں کہنا چاہیے، کمپیوٹر کا جو باکس ہوتا ہے جس کے اندر ساری چیزیں لگی ہوتی ہے اس کو سسٹم یونٹ یا کیسنگ کہتے ہیں. اگر تو اس میں چیزیں لگی ہوئی ہیں ساری، ہارڈ ڈسک، میموری، ریم، اس طرح اندر مین بورڈ لگا ہوا ہے، تو اس کیس میں اس کو کمپیوٹر سسٹم کہتے ہیں یا سسٹم یونٹ کہتے ہیں. لیکن اگر وہ خالی ہے تو یعنی اس میں کوئی مدر بورڈ، کوئی سی ڈی روم، ہارڈ ڈسک، ریم، پروسیسر نہیں لگا ہوا، تو اس کیس میں اس کو کیسنگ کہتے ہیں. پورٹیبل ہارڈ ڈسک از آلسو اویلیبل دیٹ از اٹیچڈ ٹو یو ایس بی پورٹس. کچھ ہارڈ ڈسک آپ کے پاس جو آج کل آئی ہوئی ہیں وہ پورٹیبل ہیں، ان کو آپ باہر سے بھی کسی بھی یو ایس بی پورٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس اسٹوریج ڈیوائس سی ڈی ہے. سی ڈی اسٹینڈس فار کمپیکٹ ڈسک. اٹ از پورٹیبل آپٹیکل اسٹوریج ڈیوائس ود اسٹوریج کیپیسٹی آف 700 میگا بائٹس. سی ڈی آپ کے پاس آج کل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ لوگ، یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، کوئی 10-20 سال پہلے بہت زیادہ یوز ہوتی تھی. آج سی ڈی کی جگہ باقی اسٹوریج ڈیوائسز آ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپ کو سی ڈی مل جاتی ہے. لوگ ابھی بھی تھوڑا بہت اس کو یوز کر رہے ہیں. اس کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 700 میگا بائٹس ہے. اچھا، پورٹیبل آپٹیکل اسٹوریج انہوں نے کہا ہے. آپٹیکل کہتے ہیں یہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، یعنی شیشے سے اور پلاسٹک سے کے مکسچر سے یہ بنا ہوتا ہے. آپٹک کہتے ہیں شیشے کو. سی ڈی از 1.2 ملی میٹر تھک with a diameter of 120 ملی میٹر. کہتے ہیں یہ سی ڈی جو ہوتی ہے 1.2 ملی میٹر موٹی ہوتی ہے اور 120 ملی میٹر اس کا جو ہے ریڈیس یا ڈائمیٹر ہوتا ہے، یعنی گولائی میں. یہ جو نیچے بنی ہوئی ہے پکچر سی ڈی کی بھی بنی ہوئی ہے اور ڈی وی ڈی کی بھی بنی ہوئی ہے. سی ڈی ڈرائیو از یوز ٹو ریڈ ڈیٹا فرام اور رائٹ ڈیٹا ٹو سی ڈی. سی ڈی کو چلانے کے لیے سی ڈی ڈرائیو کی ضرورت ہوتی ہے. سی ڈی ڈرائیو جس کو آپ سی ڈی روم کہتے ہیں، اس کو سی ڈی روم ڈرائیو، اس کا کمپلیٹ نام سی ڈی روم ڈرائیو ہے. ڈرائیو یعنی چلانے والا. سی ڈی کو چلانے والا سی ڈی روم ڈرائیو کہلاتا ہے. اسی طرح ڈی وی ڈی کو چلانے والا ڈی وی ڈی روم ڈرائیو کہلاتا ہے. سی ڈی کے اندر بھی ڈیٹا آپ سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سی ڈی رائٹر لگا ہوا ہے. سی ڈی ڈرائیو نہیں، ڈرائیو تو صرف چلاتا ہے. اگر سی ڈی رائٹر لگا ہوا ہے آپ کے کمپیوٹر میں تو آپ اس سی ڈی کے اندر ڈیٹا کو سٹور بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو رکھ بھی سکتے ہیں. جس ڈیٹا کے اندر جس سی ڈی کے اندر ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے وہ سمپل سی ڈی نہیں ہوتی، بلکہ سی ڈی آر ڈبلیو ہوتی ہے. اور جس کے اندر سے ڈیٹا صرف ریڈ کیا جا سکتا ہے اس کو سی ڈی آر یا سی ڈی روم کہتے ہیں، یعنی سی ڈی ریڈ اونلی میموری ہوتی ہے. لیکن جس سی ڈی کے اندر آپ ڈیٹا کو سٹور بھی کر سکیں تو اس کو سی ڈی آر ڈبلیو یعنی سی ڈی ریڈ اینڈ رائٹ کہتے ہیں. DVD stands for Digital Versatile Disc. It has the same thickness and diameter as CD but has more storage capacity. دوسرا آپ کے پاس سی ڈی کی ایک ٹائپ آتی ہے جس کا سائز سی ڈی کی جتنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی سٹوریج جو کیپیسٹی ہے وہ سی ڈی سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی ڈی وی ڈی کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے وہ 4 GB سے لے کے 16 GB تک ہو سکتی ہے.
اسی طرح ڈی وی ڈی کو ریڈ کرنے کے لیے، یعنی اس میں سے ڈیٹا اگر آپ کو صرف چاہیے، صرف ڈیٹا آپ نے لینا ہے، اس میں سے کمپیوٹر میں ڈالنا ہے، تو اس مقصد کے لیے ڈی وی ڈی روم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس ڈی وی ڈی کے اندر ڈیٹا کو رائٹ کرنا ہے، یعنی ڈیٹا سٹور کرنا ہے، تو پھر آپ کے کمپیوٹر میں ڈی وی ڈی رائٹر کا ہونا لازمی ہے۔ یہ بھی ڈیوائس ہوتا ہے ڈی وی ڈی رائٹر، جو کہ کمپیوٹر میں لگتا ہے، اور اس کی مدد سے آپ ڈی وی ڈی کے اندر ڈیٹا کو رائٹ یا سٹور کر سکتے ہیں۔ جو ڈی وی ڈی رائٹر ہوتا ہے یا ڈی وی ڈی روم ہوتا ہے، اس میں آپ سی ڈی بھی چلا سکتے ہو، یعنی آپ کو وہ سی ڈی بھی چلا کے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میموری کارڈ۔ میموری کارڈ آپ لوگوں کے پاس موبائلز میں زیادہ تر لگے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ڈیجیٹل کیمراز ہیں ان کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ سائز میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی بھی اسٹوریج کیپیسٹی 1 GB سے لے کے میکسیمم 120 GB یا اس سے کم ہو سکتی ہے۔ میموری کارڈ کو ایس ڈی کارڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فلیش، یو ایس بی فلیش ڈرائیو، جس کو آپ یو ایس بی کہتے ہیں، جس میں آپ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں۔ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ، 1.36 ڈائیگرام ہے یو ایس بی فلیش ڈرائیو کی۔ یو ایس بی فلیش ڈرائیو از اے اسمال پورٹیبل ڈرائیو۔ یہ بھی پورٹیبل ڈرائیو ہے، اس کو بھی آپ آسانی سے جیب میں ڈال کے یا اپنے کمپیوٹر کے سے نکال کے، اس میں جب آپ ڈیٹا کاپی کر لیں تو اس کو نکال کے کسی بھی کمپیوٹر کے ساتھ آپ لگا کے آسانی سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ یو ایس بی پورٹ میں لگتا ہے اور اس کو یو ایس بی میموری بھی کہا جاتا ہے۔ جو یو ایس بی فلیش ڈرائیو ہے یا یو ایس بی ڈرائیو ہے، اس کی کیپیسٹی بھی 120 GB تک ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں وہ یہی 8 GB، 16 GB، 32 GB، 64 GB، اور اسی طرح 128 GB زیادہ تر یوز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا ان پٹ اسٹوریج یونٹ۔ ایک اور یونٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس کو آؤٹ پٹ یونٹ کہتے ہیں۔ آؤٹ پٹ یونٹ میں وہ ڈیوائسز آپ یوز کرتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر جتنا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ ہمیں شو کرتا ہے، یعنی وہ ہمیں ڈسپلے کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر جو بھی چیز انسٹال ہوتی ہے، چاہے وہ ڈیٹا ہو، چاہے وہ موویز ہوں، چاہے وہ آڈیو ہو یا پکچرز ہوں، تو یہ تمام کمپیوٹر کے اندر اسٹور ڈیٹا کو شو کرنے کے لیے یا ڈسپلے کرنے کے لیے آؤٹ پٹ ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں۔ اس میں جو مین ڈیوائس ہے آؤٹ پٹ میں، وہ مانیٹر یا وہ ڈیوائس ہے جس کے اوپر اسکرین لگی ہوتی ہے، اور اسکرین کی مدد سے ہم کمپیوٹر کے اندر کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں۔ مانیٹر آپ کے پاس اٹ از آؤٹ پٹ ڈیوائس دیٹ ہیز اے اسکرین۔ اس کے اوپر اسکرین ہوتی ہے وچ آن وچ انفارمیشن از ڈسپلیڈ۔ کمپیوٹر کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، وہ ہمیں اس اسکرین پہ نظر آتی ہے۔ اٹ ہیز ٹو کامن ٹائپس، سی آر ٹی یعنی کیتھوڈ رے ٹیوب، اور دوسری ہے ایل سی ڈی یعنی لکوڈ کرسٹل ڈسپلے۔ CRT monitor is very similar to old television۔ یہ جو اے ڈائیگرام
کے اندر جو اے ڈائیگرام ہے یہ سی آر ٹی یعنی مانیٹرز کی ہے پرانے. اس کی جو شیپ ہے یہ ہم لوگ جو پرانے ٹیلی ویژن یا ٹی وی استعمال کرتے تھے اس کی طرح اس کی شیپ ہوتی ہے. It is almost obsolete due to its big size and low display quality. Obsolete کہتے ہیں پرانا ہو جانا. یہ کہتے ہیں کہ پرانا ہو چکا ہے اور استعمال نہیں ہوتا بیکاز کہ کیونکہ اس کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی ویٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی جو ڈسپلے کوالٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ لو تھی. شروع میں یہی سی آر ٹی یا مانیٹر یوز ہوتے تھے. LCD monitor is slim, uses less power and has better display quality. اس کی نسبت جو ہے ایل سی ڈی اسکرینز نیو ٹیکنالوجی ہے, مانیٹرز کے بعد یہ ڈیولپ ہوئے, اور مانیٹر کے سائز اور ویٹ کی وجہ سے ان کی جو انوینشن ہے وہ پاسبل ہوئی, کیونکہ ایل سی ڈی سلم ہوتی ہے اور یہ پاور کنزمپشن بھی اس کی کم ہوتی ہے, یعنی بجلی کم خرچ کرتا ہے, اور اس کی جو ڈسپلے کوالٹی ہے وہ بھی مانیٹر سے بیسٹ. ایل سی ڈی مانیٹر سلیم, ٹھیک ہے, پاور کنزمپشن کم ہے, بیٹر ڈسپلے کوالٹی ہے. اس کی جو ڈسپلے کوالٹی ہے وہ بھی سب سے بیسٹ ہوتی ہے, یعنی مانیٹر سے بہت اچھی کوالٹی کی یہ ڈسپلے دیتا ہے. اس میں کلرز زیادہ ہوتے ہیں اور سافٹ کلرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایل سی ڈی میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آنکھوں کو مانیٹر کی نسبت یا سی آر ٹی کی نسبت آنکھوں کو نقصان یا آنکھوں کو تکلیف اس سے کم پہنچتی ہے. اسی طرح مانیٹر کو اٹھانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بھاری ہوتا تھا, جبکہ ایل سی ڈی کو آپ کہیں بھی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں بیکاز آف اٹس لائٹ ویٹ, وزن میں یہ کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایل سی ڈی کے اندر کافی سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں, جیسے اس میں ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہوتا ہے, کیمرے کے لیے اپنا پورٹ ہوتا ہے جس کو ڈی وی آئی پورٹ کہتے ہیں, اور یو ایس بی پورٹس بھی ایل سی ڈی میں ہوتے ہیں جو کہ مانیٹر میں نہیں ہوتے. اس کے ساتھ آپ یو ایس بی بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے, اچھا یہ انہوں نے گرین باکس میں جو شو کیا ہے اس کو دیکھ لیں. دا فرسٹ ہائی اسپیڈ پرنٹر, اچھا یہ پرنٹر کے بارے میں, ٹھیک ہے, پرنٹر جب پڑھیں گے تو یہ بھی پڑھ لیں گے. نیکسٹ آپ کے پاس پرنٹر آ جاتا ہے. پرنٹر بھی آپ کے پاس ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. آؤٹ پٹ ڈیوائس آپ کو میں نے سمجھایا کہ کوئی کمپیوٹر کے اندر جو چیز سٹور ہے اس کو ڈسپلے کرے گا, تو مانیٹر اسکرین پہ ڈسپلے کرتا ہے, اور پرنٹر کمپیوٹر کے اندر جو چیز جو ڈیٹا یا انفارمیشن سٹور ہے اس کو کسی پیپر پہ ہمیں شو کرتا ہے یا پرنٹ کر کے دیتا ہے. کمپیوٹر کے اندر جو یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیں, جو مانیٹرز ہوتے ہیں وہ سافٹ کاپی کے لیے یوز ہوتے ہیں, یعنی سافٹ کاپی اس کو کہتے ہیں. آپ کے ڈیٹا یا آپ کی انفارمیشن کی سافٹ کاپی وہ ہوتی ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, جس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور وہ کمپیوٹر اسکرین پہ جسٹ نظر آتی ہے, اور کمپیوٹر کے اندر جو سٹور ہوتی ہے اس کاپی کو سافٹ کاپی کہتے ہیں. جو پرنٹر ہیں وہ ہارڈ کاپی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہارڈ کاپی وہ ہوتی ہے جو آپ کے پاس کسی پیپر پہ پرنٹ ہو کے آ جاتی ہے, اور آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں, اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب پیپر کے اوپر کسی کاغذ کے اوپر پرنٹر آپ کو کاپی نکال کے دیتا ہے اس کو آپ ہارڈ کاپی کہتے ہیں, اور وہ آپ ہاتھ اس کو لگا سکتے ہیں, فزیکلی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. اچھا, there are two types of printers which are impact or non impact printers.
ایک امپیکٹ پرنٹر ہوتا ہے اور دوسرے کو نان امپیکٹ پرنٹر کہتے ہیں. اب ذرا گرین باکس کے اوپر آتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ The first high-speed printer was developed in 1953 by Remington Rand, an early American business machine manufacturer. امریکہ کے اندر کوئی مینوفیکچرر تھا، کوئی جس کی کوئی کمپنی تھی. مینوفیکچرر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی کمپنی یا کارخانے کو چلا رہا ہو یا اس کا مالک ہو. کہتے ہیں انہوں نے بنایا، ڈیولپ کیا 1953 میں فرسٹ پرنٹر، ہائی اسپیڈ پرنٹر، جو کہ یوز ہوا یونیویک کمپیوٹر. یونیویک آپ کو پتہ ہے فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر تھے، اس کے اوپر اس پرنٹر کو یوز کیا گیا. اب امپیکٹ پرنٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ امپیکٹ پرنٹر یوز electro mechanical mechanism which causes the character shape to strike against the paper and leave an image. الیکٹرو میکینیکل میکینزم اس کو کہتے ہیں جس میں موومنٹ ہوتی ہے، جس میں کوئی چیز اندر موو ہو رہی ہوتی ہے. جو الفابیٹس ہیں یا کریکٹرز ہیں وہ تب آپ کے کاغذ کے اوپر پرنٹ ہوتے ہیں، یا ان کا امیج تب کاغذ کے اوپر آتا ہے جب کوئی ایک خاص اس کو ہیمر کہہ لیں، ہتھوڑے کی طرح یا کسی پین کی طرح، بال پوائنٹ کی طرح، جب وہ اس پیپر کے اوپر اس پیپر کو ٹچ کرتا ہے یا اس پیپر کو ہٹ کرتا ہے، تو اس کریکٹر یا الفابیٹ کا عکس یا امیج اس پیپر پہ چھوڑ جاتا ہے. امپیکٹ کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، اثر ڈالنے کو. تو یہ جو پرنٹر ہوتے تھے یہ پیپر کو کسی پین کی مدد سے ٹچ کر کے اس کے اوپر لکھتے تھے یا ڈرا کرتے تھے الفابیٹ، تو وہ الفابیٹ اس پیپر کے اوپر چھپ جاتا تھا یا پرنٹ ہو جاتا تھا. ڈاٹ میٹرکس پرنٹر از دا موسٹ کامنلی یوزڈ امپیکٹ پرنٹر. ڈاٹ میٹرکس پرنٹر آج بھی یوز ہوتے ہیں، اور ان کے جو پرنٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے جو پیپر کو ہٹ کرتی ہے، اور پیپر کو جب وہ ہٹ کرتی ہے یا اسٹرائک کرتی ہے یا ٹچ کرتی ہے تو اس پیپر کے اوپر جو الفابیٹ لانا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر الفابیٹ آ جاتا ہے. یا کوئی نمبر لانا چاہتے ہوں تو وہ پرنٹر اس پیپر کو کسی پین کی مدد سے یا کسی پرنٹنگ ہیڈ کی مدد سے اس پیپر کے اوپر اس کو ٹچ کر کے اس کے اوپر ڈرا کر دیتا ہے اس الفابیٹ یا نمبر کو. The printing speed varies from 50 to 500 character per second. کافی سارے ڈاٹ میٹرکس پرنٹر اس کے بعد یوز ہوئے. کافی پرنٹرز کی ٹائپس اس وقت ڈیولپ ہوئی، اور ان میں کہتے ہیں کہ جو پرنٹرز تھے کچھ 50 اور 500 جو کریکٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے یہ کریکٹرز کو کسی پیپر کے اوپر پرنٹ کرنے کے قابل تھے، یا ان کی طاقت جو تھی وہ 50 کریکٹر ایک کریکٹر جو ہے نا بیٹا الفابیٹ ہو سکتا ہے، یعنی اے ایک کریکٹر ہے، بی ایک کریکٹر ہے، اسی طرح 1 2 3 میں سے 1 ایک کریکٹر ہے، 2 ایک کریکٹر ہے، اس طرح 0 ایک کریکٹر ہے. ڈاٹ یا فل سٹاپ یا کوما یا بریکٹس یہ ایک ایک کریکٹرز کہلاتے ہیں. Their printing is very cheap but print quality is very poor. کہتے ہیں ان کی جو پرنٹنگ تھی نا، پرنٹنگ وہ چیپ تھی، یعنی سستی تھی. اس کا پیپر سستا تھا اور اس کے اندر جو انک یوز ہوتی تھی وہ بھی سستی تھی، لیکن سستے ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کی جو پرنٹنگ کوالٹی تھی، یعنی جو وہ پرنٹ نکال کے ہمیں دیتا تھا تو وہ دکھنے میں بڑا لو کوالٹی پرنٹ ہوتا تھا. اس کو پڑھنا، اس کو جب ہم دیکھتے تھے تو دکھنے میں وہ بہت لو کوالٹی اس کی پرنٹنگ آتی تھی. They produce a lot of noise while printing. اور جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر اس کے پارٹس موو کر رہے ہوتے تھے تو اس موومنٹ کی وجہ سے یہ بہت زیادہ شور پیدا کرتے تھے. جیسے کوئی مشین لگی ہوتی ہے اور اس مشین کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اس طرح یہ امپیکٹ پرنٹرز جو تھے یہ بھی شور جو ہے بہت زیادہ پروڈیوس کرتے تھے، کریٹ کرتے تھے. These printers are still in use for printing invoices, bank statements, utility bills, etc. جہاں پہ پرنٹنگ کی کوالٹی ہائی نہیں چاہیے ہوتی اور جہاں پہ کام سست ہو رہا ہوتا ہے، جیسے آپ اگر کسی دکاندار کے پاس یا کسی شاپنگ مال میں جائیں تو انہوں نے ابھی بھی آج بھی امپیکٹ پرنٹرز رکھے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کا انوائس بل، یعنی آپ نے کتنی چیزیں خریدیں، کتنی ٹوٹل اماؤنٹ آپ نے ان کو پے کرنی ہے، کتنے پیسے ان کو دینے ہیں، اس طرح کی رسیدیں جو ہے نا ان کے لیے یہ یوز اس وقت بھی یوز ہوتے تھے اور آج بھی اس طرح کے پرنٹنگ کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں. Dot matrix printer is shown in figure 1.36a. 1.36a آپ کے پاس یہ والا ہے. اس کو 1.36 1.36 تھا یا 38 تھا، یہی والا ہے. انہوں نے 1.36 کا ہے، یہ یہاں پہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. دس از 1.36a. یہ والا جو ہے یہ آپ کے پاس ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ہے. جی انہوں نے اس کے ساتھ لکھا بھی ہوا ہے لیکن یہ 1.38 نہیں ہے، 1.36 ہے. اور جو بی ہے یہ والا، اس کو انک جیٹ پرنٹر کہتے ہیں. اور یہ جو آپ کے پاس بنا ہوا ہے سی، دس از کالڈ لیزر پرنٹر. اس کے بعد نان امپیکٹ پرنٹر آ جاتے ہیں. نان امپیکٹ پرنٹر وہ ہوتے ہیں جو پیپر کو جس کی میکینزم ایسی ہوتی ہے کہ وہ پرنٹنگ کے لیے کسی بھی کریکٹر کو اس پیپر کے اوپر پرنٹ کرنے کے لیے اس پیپر کو ٹچ نہیں کرتا، اسٹرائک نہیں کرتا. ایسے پرنٹرز کو نان امپیکٹ پرنٹرز کہتے ہیں جو اب پرنٹنگ کے لیے پیپر کو اسٹرائک یا ٹچ نہ کریں. نان امپیکٹ پرنٹر prints without striking the paper. There are two types of non-impact printers. ایک کو کہتے ہیں انک جیٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں لیزر پرنٹر. انک جیٹ پرنٹر stores ink in the cartridge and spray on paper through fine nozzles on the print head. انک جیٹ جو پرنٹرز تھے یہ اس کے اندر سمجھیں کہ جس طرح ہماری پرفیوم سپرے ہوتی ہیں، پرفیوم سپرے کی طرح اس میں بہت ہی نیرو نوزلز لگے ہوتے ہیں اور جو بھی کریکٹر ان کو پیپر کے اوپر پرنٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ اس سپرے کی مدد سے بہت ہی باریک جس کی دھار نکلتی ہے، بہت باریک نوزل کی مدد سے اس پیپر کے اوپر یہ اس کریکٹر کو سپرے کرتے ہیں تو اس کریکٹر کا جو امیج ہے یا وہ کریکٹر جو ہے اس پیپر کے اوپر بن جاتا ہے. لیزر پرنٹر uses technology similar to photocopying printer. اس کے بعد آپ کے پاس لیزر پرنٹر آ جاتا ہے. لیزر پرنٹر
کہتے ہیں جو آپ فوٹو کاپی آپ کی مشینز ہوتی ہیں جو دکانوں میں پڑی ہوتی ہیں اس کی طرح کہ یہ ہوتے ہیں. لیزر پرنٹر از مور ایکسپینسو فاسٹر اینڈ ہیز ویری ہائی پرنٹ کوالٹی کمپیئر ٹو انک جیٹ پرنٹر. جو ہم نے اوپر پڑھا امپیکٹ پرنٹر میں جس کو کہتے ہیں ڈاٹ میٹرکس پرنٹر جس کو ہم نے کہا وہ، اور انک جیٹ پرنٹر سے جو ان دونوں سے جو فاسٹر یا فاسٹیسٹ ان سے جو فاسٹ ہے اس کو لیزر پرنٹر کہا جاتا ہے. لیزر پرنٹر کی سپیڈ باقی دو سے انک جیٹ سے اور ڈاٹ میٹرک سے اس کی پرنٹنگ کی جو سپیڈ ہے وہ ہائی ہوتی ہے اور اس کی جو پرنٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. لیزر پرنٹر ہو یا انک جیٹ پرنٹر ہو اس کے چونکہ پرائس میں فرق ہے تو جو لوگ پرائس افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ لیزر پرنٹر پرچیز کرتے ہیں. جن کو کوالٹی ہائی چاہیے ہوتی ہے، سپیڈ ہائی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ لیزر جیٹ پرنٹر یوز کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بزنس کے لیے ہوں، چاہے وہ کسی گھر کے استعمال کے لیے لینا چاہیں. اور جہاں پہ جیب اجازت نہ دیتی ہو، جہاں پہ پیسے کم ہوں اور کوالٹی بھی نہیں چاہیے ہوتی، سپیڈ بھی نہیں چاہیے ہوتی، تو وہ لوگ انک جیٹ پرنٹر یوز کرتے ہیں یا خریدتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس پلاٹر. پلاٹر بھی آپ کے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں آتا ہے. پلاٹر ہم گھروں میں یوز نہیں کرتے کیونکہ یہ تھوڑے سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. دوسرا یہ یوز ہوتے ہیں انجینئرنگ جو کمپنیز ہیں یا جو کارخانے ہوتے ہیں جو نقشے بناتے ہیں، بلڈنگس کے نقشے ہو گئے یا کسی اگر کوئی کمپنی ہے کار بنانے والی تو وہ اپنے نقشے بنانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. یا جو بڑے بڑے سائن بورڈز آپ پڑھتے ہیں یہ روڈ کے سائڈ کے اوپر بڑے بڑے بورڈ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ لگی ہوتی ہیں مختلف جیز موبائل کمپنیز کی یا کسی باقی ادر پروڈکٹس کی. تو یہ بڑے بڑے سائن بورڈز پرنٹ کرنے کے لیے پلاٹرز کو یوز کیا جاتا ہے. Plotter is an output device used for printing engineering drawings, مشین پارٹس کو ڈرا کرنے کے لیے، بلڈنگ ڈیزائنس، بلڈنگ کے نقشے یا ڈیزائن بنانے کے لیے، میپس نقشے ہو گئے، یہ بھی چارٹس کو ڈرا کرنے کے لیے، پینافلیکس جو آپ کو میں نے بتایا جو سائن بورڈ ہوتے ہیں وہ پینافلیکس اس کے اوپر آج کل یوز ہوتے ہیں. آن لارج سائز پیپر یا شیٹ، بہت بڑے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو سائز ہوتا ہے ان بورڈز کو بہت بڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں. سچ لارج سائز پرنٹنگ از ناٹ پاسبل آن پرنٹرز. اتنے بڑے کاغذ کے اوپر اتنے بڑے پینافلیکس سیز کے اوپر پرنٹنگ کرنا پرنٹرز جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. It is more expensive than printer. پلاٹرز بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. There are two types of plotters, that is ink plotter and pen plotter. Ink plotter is used for printing images whereas pen plotter is used for printing engineering drawings. اگر نقشے ڈرا کرنے ہیں، مشین کے پارٹس ڈرا کرنے ہیں، بلڈنگ کے ڈیزائن ڈرا کرنے ہیں تو اس کے لیے پین پلاٹرز استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر ٹیکسٹ ہے یعنی جیسے ڈیٹا ہے ہمارا لکھائی ہے یا کوئی پکچرز
پرنٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے انک پلاٹرز یوز ہوتے ہیں. پلاٹر از اے سلو آؤٹ پٹ ڈیوائس بٹ اٹس پرنٹنگ کوالٹی از گڈ. یہ بڑے آرام سے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے کسی بھی پیپر کے اوپر یا پینافلیکس کے اوپر بہت سلو میتھڈ کے ساتھ یہ پرنٹنگ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو پرنٹنگ کوالٹی ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے. انہوں نے ایک پلاٹر کا ڈائیگرام 1.37 انہوں نے مینشن کیا ہے، حالانکہ ڈائیگرام کے اندر 1.39 ہے. 1.39 جو ڈائیگرام شو ہو رہی ہے یہ والی، یہ ایک پلاٹر کی ہے جس میں ایک بہت بڑا انہوں نے پیپر رکھا ہوا ہے. اچھا، اس میں آپ کسی پیپر کا رول بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے ٹیشو کا رول ہوتا ہے اسی طرح کسی پیپر کا بھی رول ہوتا ہے. تو اس رول کو اس کے اندر آپ رکھتے ہیں اور وہ اس کے اوپر پرنٹنگ کرتے ساتھ ساتھ اس رول کو رول بھی کرتا ہے، یعنی اس کو روٹیٹ بھی کرتا ہے تاکہ جتنا اگر ڈائیگرام بہت بڑی ہے یا ڈرائنگ کوئی اس نے ڈرا کرنی ہے وہ بہت بڑی ہے تو اس کی نسبت سے یہ اس پیپر کو ساتھ ساتھ پرنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور رول بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو روٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، گھما بھی رہا ہوتا ہے اس پیپر کو. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے آؤٹ پٹ. ایک ڈیوائس ہے جس کو ہم اسپیکر کہتے ہیں. اسپیکر از آلسو آؤٹ پٹ ڈیوائس یوز ٹو پروڈیوس آڈیو آؤٹ پٹ. اسپیکر ہمیں آڈیو کی آؤٹ پٹ یعنی آواز، جو بھی کمپیوٹر کے اندر جس چیز کی بھی آواز ہو، اگر ہم اس آواز کو سننا چاہیں تو ہم اسپیکر یوز کرتے ہیں. A pair of speaker attached to the sound card on the motherboard. جس جگہ آپ اس اسپیکر کی کیبل لگاتے ہیں یا اس کا جو پن لگاتے ہیں جس کو غالباً 3.1 mm پن کہا جاتا ہے، اس پورٹ وہ پورٹ وہ پورٹ جہاں موجود ہوتا ہے اس کو ساؤنڈ کارڈ کہتے ہیں. اگر ساؤنڈ کارڈ یا یہ اسپیکر کا پورٹ موجود نہ ہو تو آپ کا کمپیوٹر کوئی بھی آواز آپ کو سنا نہیں سکتا، کوئی بھی آواز یا آڈیو آؤٹ پٹ نہیں کر سکتا. Speakers are commonly used with multimedia software and for playing music, videos on computer. A pair of speaker is shown in figure 1.38 تو نہیں ہے، 1.40 یعنی 1.40 جو ڈائیگرام ہے یا فگر ہے وہ اسپیکر کی ہے. یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کے ہینڈ فری کے اندر جو آپ ہینڈ فریز لگاتے ہو موبائل کے ساتھ یا جو ہیڈ فونز لگاتے ہو کمپیوٹر کے ساتھ، اس میں جو کانوں کے ساتھ آپ لگاتے ہو یا کان کے اندر لگاتے ہو وہ چھوٹے چھوٹے اسپیکر ہوتے ہیں، تو وہ بھی آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. لیکن اس کے اندر جو چھوٹا سا مائکرو فون لگا ہوتا ہے، یہ بات بھی یہاں سمجھنا امپورٹنٹ ہے. جو اس ہیڈ فون کے ساتھ یا اس ہینڈ فری کے ساتھ جو مائکرو فون لگا ہوتا ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس نہیں ہوتا، اس کو ان پٹ ڈیوائس کہتے ہیں. یعنی آپ کے مائکرو فون کے اندر آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی موجود ہوتا ہے اور ان پٹ ڈیوائس یعنی مائکرو فون بھی موجود ہوتا ہے. اسی طرح ہیڈ فون جو کمپیوٹر کے ساتھ لگتے ہیں وہ بھی آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی اس کو کہتے ہیں اور ان پٹ ڈیوائس بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی وہ دونوں ہیں، ان پٹ ڈیوائس بھی ہیں اور آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی ہیں، بیکاز اس کے اندر مائکرو فون کی مدد سے آپ اپنی آواز کمپیوٹر تک پہنچاتے ہیں اور کمپیوٹر اس آواز کو دوبارہ اسپیکرز یا ہیڈ فونز کی مدد سے آپ کے کانوں تک پہنچاتے ہیں.
اس کے بعد آپ کے پاس میموری آ جاتی ہے. میموری unit stores data and programs that are being executed by the computer. میموری کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسٹور کرتا ہے ڈیٹا کو یا پروگرامز کو جو آپ کے کمپیوٹر میں چل رہے ہوتے ہیں. کمپیوٹر میں جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے تو وہ لازمی میموری کے اندر پڑی ہوتی ہے تو تبھی وہ چل سکتی ہے. کمپیوٹر اس ڈیٹا یا اس پروگرام کو چلا سکتا ہے جو میموری کے اندر موجود ہوتا ہے. It also stores the result produced by the ALU after processing the data. ALU آپ کو میں نے جب پروسیسر ہم پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کو پڑھایا تھا. ALU آپ کے پاس پروسیسر کا ایک پارٹ ہے جو کہ پلس مائنس ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی کا کام کرتا ہے. یعنی میتھمیٹیکل ورک پروسیسر کے اندر ALU پرفارم کرتا ہے. There are three types of memories on the motherboard which are ROM read-only memory, دوسرا RAM یعنی random access memory, اور تیسری جو میموری کی ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں کیشے میموری یا جسٹ کیشے. ان تینوں کو مین میموری بھی کہا جاتا ہے. اگر کہیں پہ آپ کو پوچھا جائے کہ مین میموری میں کون کون سی میموریز ہیں تو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں ریم، روم اور کیشے میموری. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے روم یعنی ریڈ اونلی میموری. اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایسی میموری ہے کہ اگر اس کے ظاہر سی بات ہے میموری ہے تو اس کے اندر کوئی ڈیٹا سٹور ہوگا، اور چونکہ یہ ریڈ اونلی ہے تو اس میموری کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم صرف ریڈ کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، اور اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے، اس کے اندر چینجز نہیں کر سکتے، بیکاز اس کو ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ریڈ اونلی ہے اور اس کو نہ تو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے اندر چینجز ہو سکتی ہیں. ROM is a single chip IC chip which is installed on the motherboard. کمپیوٹر کے مدر بورڈ کے اوپر ROM کی چپ ہوتی ہے. It stores the basic input-output system of computer that control input-output devices and the startup یا boot process. یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں جو کہ بہت لازمی ہے. جو آپ کا روم ہوتا ہے، جو روم کی آئی سی ہوتی ہے، اس آئی سی کے اندر آپ کے کمپیوٹر کا ایسا سافٹ ویئر پڑا ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کے تمام ان پٹ ڈیوائسز یعنی ماؤس، کی بورڈ، مانیٹر، پرنٹر اور اس کے اندر مین بورڈ کے اندر جو چیزیں لگی ہوتی ہیں ان تمام ہارڈ ویئر کو یہ سافٹ ویئر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو روم کے اندر وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اب اس سافٹ ویئر کو کیا کہتے ہیں؟ اس سافٹ ویئر کو کہتے ہیں بایوس. بایوس انہوں نے لکھا ہے کہ بایوس سے کیا بنتا ہے؟ بایوس سے بنتا ہے بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. یعنی کمپیوٹر کی جو بنیادی کام ہے ان پٹ لینا یا آؤٹ پٹ دینا، یہ سارا کا سارا جو بایوس کا سافٹ ویئر ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بایوس کا کام یہ بھی ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کو بوٹ کرنا. بوٹ کہتے ہیں سٹارٹ کرنا. جب آپ کمپیوٹر کے پاور کا بٹن جہاں سے کمپیوٹر آن ہوتا ہے، جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو اس کے پریس ہوتے ساتھ ہی بایوس اپنا کام شروع کر دیتا ہے.
جب بایوس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے باقی پارٹس، آپ کے کمپیوٹر کے باقی پارٹس کو بھی سٹارٹ کرنا یا بوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو مانیٹر پہ سب سے پہلے ڈسپلے نظر آتی ہے، اور اس ڈسپلے میں کالی یا بلیک یا بلو اسکرین ہوتی ہے. اس کے اوپر وہ آپ کو کوئی انفارمیشن بتا رہا ہوتا ہے یا کوئی انسٹرکشن بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. BIOS programs test the computer's components which when it is turned on and then load the operating system into the RAM to make the computer ready for operation. جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا BIOS کا پروگرام بٹن پریس کرتے ساتھ ہی BIOS پروگرام سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اس کے بہت سارے کام ہیں. سب سے پہلے یہ کمپیوٹر کے جو ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں ان کو چیک کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ماؤس لگا ہوا ہے یا کی بورڈ لگا ہوا ہے کہ نہیں، مانیٹر کام کر رہا ہے کہ نہیں، اور جو کمپیوٹر کا مدر بورڈ ہے یا مین بورڈ ہے اس کے اوپر کیا کیا چیزیں کنیکٹڈ ہیں. یہ سارا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، چیک کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. اور جب یہ ساری چیزیں وہ چیک کر لے کہ ساری چیزیں اوکے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہے جس کو ہم ونڈوز کہتے ہیں، اس ونڈو کو ریم میں لوڈ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا کمپیوٹر کسی بھی سافٹ ویئر، کسی بھی پروگرام کو تب چلا سکتا ہے جب وہ ریم کے اندر یا میموری کے اندر لوڈ ہو جائے. تو یہ کیا کرتا ہے، آپ کے ونڈوز کو یا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو ریم کے اندر لوڈ کرنا یا ریم کے اندر ٹرانسفر کرنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کا ونڈوز، آپ کا آپریٹنگ سسٹم ریم کے اندر لوڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کے بعد آپ کو اپنے ونڈوز جیسے ونڈوز 7 ہے، ونڈوز 10 ہے، 8 ہے، جب اس کی اسکرین نظر آ جاتی ہے آپ کو مانیٹر یا اسکرین پہ، تو یہاں سے بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے یا ونڈوز ہے وہ ریم کے اندر آ چکا ہے. اب باقی جو ہے اس ونڈوز نے آپ کو کر کے دینا ہے، جو بھی آپ نے اب کام کرنا ہے اس ونڈوز نے یا اس آپریٹنگ سسٹم نے اب آپ کو سارے پروگرامز چلا کے دینے ہیں. BIOS programs are permanently stored in a ROM when it is manufactured. ہم چونکہ روم پڑھ رہے ہیں تو روم کے بارے میں اب انہوں نے یہاں ذکر کر دیا ہے کہ روم چونکہ ریڈ اونلی میموری ہے تو یہ BIOS بھی پرماننٹلی اس چپ کے اندر، اس میموری کے اندر مینوفیکچرر یعنی اس کی کمپنی نے اس کو مستقل اس روم کے اندر یا اس میموری کے اندر BIOS کو مستقل سٹور کر دیا ہے. اس کو ڈیلیٹ یا چینج نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ چینج کرنے کے لیے یا ڈیلیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو وہ ایلو کر دیں، آپ کو اگر اجازت مل جائے تو ممکن ہے کہ آپ چونکہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہم یوزرز، تو ممکن ہے کہ ہم سے غلطی سے یہ BIOS کا پروگرام یا BIOS کا جو سافٹ ویئر ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے. تو یاد رکھنا آپ کا کمپیوٹر، آپ بٹن تو پریس کریں گے لیکن بٹن پریس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ BIOS پروگرام چونکہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے. اس نے سارا چیک کرنا تھا سارے کمپوننٹس کو، ہارڈ ویئر کو. اب وہ چونکہ خود کرپٹ ہو چکا ہے یا ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو آپ بٹن پریس کریں گے لیکن کوئی کمپیوٹر سے آپ کو کوئی جواب یا کوئی رسپانس نہیں ملے گا. اسی لیے انہوں نے اس کو ریڈ اونلی یا پرماننٹ سٹور کیا ہوا ہے اس کے اندر. اٹ از نان وولوٹائل میموری. نان وولوٹائل وہ میموری ہوتی ہے جس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، جس میں سے ہم پروگرام کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از دا پروگرام اسٹور ان اٹ آر ناٹ لاسٹ وین دا کمپیوٹر از ٹرنڈ آف. بالکل اسی طرح اگر کمپیوٹر ہم آف بھی کر دیں
تو چونکہ پرماننٹلی بایوس کا پروگرام اس روم کے اندر سٹور ہے، تو اگر کمپیوٹر آف بھی ہو جائے تو تب بھی یہ اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ دیر آر 3 کامن ٹائپس آف روم۔ اس کی 3 ٹائپس ہیں۔ پی روم ہے یعنی پروگرامیبل روم، اپ روم یعنی اریزیبل پروگرامیبل روم، اور تیسرا ہے ڈبل ای پی روم یعنی الیکٹریکلی اریزیبل پروگرامیبل روم۔ اب یہ اس کی ٹائپس ہیں۔ بعض اوقات ہمیں پی روم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض اوقات ہمیں اپ روم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات ہم ڈبل ای پی روم کو چپس کے اندر یوز کرتے ہیں۔ اچھا بچے، ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہے، 2 منٹ ہیں۔ آپ جو ہیں اپنا مائک اب کھول لیں۔ کل انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، اس لیکچر کو۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔